طالب قاسمی چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ طالب قاسمی چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، پھر سے ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، ساتھ ہی ساتھ لائک، شیئر اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے۔ تو دوستو، ہم آج آپ کو بتلانے والے ہیں نماز کے متعلق عام آداب کہ نماز کے اندر کن کن آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو ہم اس سے پہلی ویڈیو میں سنتوں کے متعلق بیان کر چکے ہیں، سنتوں کو بتلا چکے ہیں کہ نماز کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں، قیام میں کیا سنتیں ہیں، قرات میں کیا سنتیں ہیں، رکوع، سجدے اور قاعدے میں کیا سنتیں ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلانے والے ہیں نماز کے آداب، یعنی نماز کے اندر کون کون سے آداب کی رعایت رکھنی چاہیے، کن کن باتوں کی ہمیں رعایت رکھنی چاہیے۔ تو جانیے کہ سب سے پہلے اخلاص سے نماز پڑھنا۔ جب ہم نماز پڑھنے کی تیاری کریں تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کے لیے، دکھلاوے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اس کے لیے خالص رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں تو ہماری عبادت، ہماری نماز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کسی کو دکھلانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ہے اس تصور سے نماز پڑھنا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ سوچنا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے رب کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ کر پائیں، یہ خشوع اپنے اندر پیدا نہ کر پائیں اس طریقے کا، تو پھر کم از کم اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز اس طرح پڑھنا جیسے یہ آخری نماز ہو۔ جب ہم نماز پڑھنا شروع کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب ہم نماز کو اس طرح پڑھیں گے کہ ہماری زندگی کی یہ آخری نماز ہے تو پھر اس کے اندر ویسے ہی خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو الوداع ہونے والی کی طرح نماز پڑھ، شاید کہ اس کے بعد موقع نہ ملے۔ تو جب ہم یہ سوچ کر کے یہ نیت کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے کہ یہ شاید ہماری آخری نماز ہو، تو پھر اس کے اندر پورے خشوع خضوع ہم داخل کریں گے، بالکل اللہ تبارک و یہ سوچ کر کے ہم نماز پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہماری آخری نماز ہے، تو پھر اس کے اندر خشوع خضوع بہت زیادہ ہوگا اور اچھی طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھیں یہ نیت کر کے پڑھیں۔ نماز کے لیے سکون اور وقار سے جانا، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس وقت میں جاتے وقت سکون اور اطمینان سے جانا چاہیے، نماز کے لیے دوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ جب
امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اور خصوصاً جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو جب بعد میں اس وقت میں آنے والے مقتدی ہوتے ہیں وضو کر آ رہے ہوں یا گھر سے آ رہے ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ میں دوڑ کر کے جاتے ہیں اور نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جلدی کو پسند نہیں کیا گیا، اطمینان اور وقار کے ساتھ پرسکون ہو کر کے نماز کے لیے جانا چاہیے۔ رکعت اگر چھوٹ رہی ہے چھوٹ جائے، لیکن وقار کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب رکوع میں امام ہے اور ہم اتنی تیزی سے دوڑ کر گئے، پتہ چلا کہ اگلی صف میں جگہ خالی تھی اور ہم جلدی جلدی پچھلی والی صف میں ہی کھڑے ہو کر کے ہم نے نیت باندھ لی اور ایک دم سے رکوع میں چلے گئے۔ اب اس میں کیا نتیجہ نکلتا کہ اگلی صف میں جگہ خالی، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو اطمینان کے ساتھ میں پڑھیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تب بھی اطمینان کے ساتھ میں اور وقار کے ساتھ میں نماز کے لیے جائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل پڑو اور سکون اور وقار کو لازم پکڑے رہو۔ جتنی رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو اور جتنی چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ میں جاؤ، جتنی مل سکیں اتنی مل جائے اتنی پڑھ لو امام کے ساتھ، باقی بعد میں اپنی ادا کر لو، لیکن جلد بازی نہ کیا کرو، جلد بازی نماز کے لیے نہ کرو۔ اچھی طرح سے وضو کر کے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کی قبولیت کا ایک درجہ ہے کہ ہم نماز کو اچھی طرح پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ میں پڑھیں نماز کو، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ فیحسن وضوءها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتی کبیرۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب فرض نماز کا وقت آ جائے اور مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے، جب فرض نماز کا وقت آ جائے اور مسلمان اچھی طرح سے وضو کرے اور اس نماز کو خشوع اور اچھی طرح رکوع کے ساتھ ادا کرے تو یہ نماز اس کے اگلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ کیا؟ اگر اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھے اور اس کے رکوع اطمینان کے ساتھ کرے تو پھر اس کی نماز اس کے اگلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی، جبکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اگر کبیرہ گناہ کیا ہے تو پھر کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، لیکن اگر بھول چوک والے صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لیے کفارہ بن جائے گی اور اس کے لیے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ خشوع اور خضوع سے مانے چیزوں مثلا نقش و نگار والے کپڑے، مسلح وغیرہ سے احتراز کرنا۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے کپڑے نقش و نگار والے نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح ہمارے سامنے نقش و نگار کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، ہمارے مسلح نماز پڑھنے کی جگہ نقش و نگار والی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کر رکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میری نظر سے دور کر دو، یعنی جو کپڑا ٹنگا ہوا تھا، جو پردہ ٹنگا ہوا تھا، اس کو فرمایا کہ اس کو میری نظر سے دور کر دو، کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں برابر میرے سامنے آتی رہیں، اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی رہیں جو کمال خشوع اور خضوع میں خلل انداز رہیں۔ تو نماز کے لیے بالکل سادہ سودہ مسلح ہونا چاہیے، سادے کپڑے ہونے چاہیے، ہاں کپڑے عمدہ ضرور پہنے لیکن نقش و نگار والے نہیں، صاف ستھرے ضرور پہنے، نئے بھی پہنے، لیکن نقش و نگار والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر بالخصوص اوپر نہ دیکھنا، آسمان کی جانب نہ دیکھنا، نماز کو جہاں نگاہ رکھنی چاہیے جس رکن کے اندر وہیں نگاہ رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور خاص طور پر آسمان کی جانب نہ دیکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں،
پھر اس بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق بہت سخت باتیں ارشاد فرمائیں، یہاں تک فرمایا کہ یا تو وہ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ تو ان کی بصارت چھین لی جائے گی، ان کے دیکھنے کی قوت کو چھین لیا جائے گا اور ان کو ایک طرح سے نابینا بنا دیا جائے گا۔ تو جو حضرات نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور خصوصاً آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعید فرمائی ان لوگوں کے بارے میں کہ یا تو وہ اپنی اس حرکت سے یعنی ادھر ادھر دیکھنے سے باز آ جائیں ورنہ تو پھر ان کی بینائی کو چھین لیا جائے گا۔ تو اس سے آپ حضرات جن کی عادت ہے وہ اپنی اس عادت کو بدلیں اور اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع لے کر کے آئیں، جس رکن میں جہاں پر نظر رکھنی چاہیے، نگاہ رکھنی چاہیے، وہاں پر نظر اور نگاہ رکھیں۔ نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کا انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل نہ کرنا۔ جب ہم نماز کے لیے بیٹھیں یا نماز کے لیے جائیں تو انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل نہ کریں، بس سیدھے سادے بیٹھے رہیں۔ اس طرح کی حرکت سے بھی اپنے آپ کو باز رکھیں۔ سخت بھوک کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھنا الا یہ کہ نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اگر ہمیں بھوک سخت لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، تو پھر اس وقت میں ہم کھانا کھانے کے بعد ہی نماز پڑھیں، الا یہ کہ قضا نماز ہو جائے یعنی وقت بہت کم بچا ہے۔ اگر ہم کھانا کھانے میں لگ جائیں گے تو پھر نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو پھر اس وقت میں تو یہ ہے کہ نماز پہلے پڑھ لی جائے، کھانا بعد میں کھا لیا جائے، اور اگر نماز پڑھنے کا وقت باقی ہے بھی تو پھر پہلے کھانا کھا لیا جائے، اس کے بعد میں نماز پڑھی جائے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا، نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے۔ حضرت حسن سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے وقت سب سے بہتر کپڑا پہنتے۔ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا میں اپنے رب کے لیے جمال اختیار کرتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَخُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد۔ تو ہمیں نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے، جیسا کہ ہم اپنے پروگراموں میں جاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم جا رہے ہیں، تو اس وقت میں بھی ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز کے لیے مسجد جائیں۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، نماز کی آداب میں سے، نماز کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم سر پر کو ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھیں، بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، بے ادبی کی بات ہے۔ تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں کہ ٹوپی وغیرہ پہن کر ہی ہم نماز پڑھا کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت ہمارے سر پر پگڑی ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ٹوپی ضرور ہونی چاہیے ہمارے سر پر۔ جماعت کی پابندی کرنا، جماعت کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، جو بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھیں ہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو 1 درجے کا ثواب ملے گا، اگر ہم اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 جماعتوں کا ثواب ملے گا، یعنی اکیلے پڑھنے میں 1 جماعت کا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی کے علاوہ کسی مسجد کو بالخصوص اعتقاد رکھتے ہوئے نماز کے لیے متعین نہ کر لینا۔ تو نماز جہاں وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اپنی محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس لیے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ نفل نمازیں گھر پر ادا کرنا،
نفل نمازیں سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو گھر پر ادا کرنا چاہیے۔ مسجد میں فرض نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں سنتیں ہیں جو نوافل ہیں ان کو گھر پر آ کر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اگر ہم گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری مستورات گھر میں نماز نہیں پڑھیں گی، تو گویا ہمارے گھر قبرستان کی طرح ہو جائیں گے کہ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کچھ نمازیں نوافل وغیرہ اپنے گھر پر جا کر پڑھا کریں، اس کا خیال رکھیں۔ فجر کو روشنی میں ادا کرنا، فجر کی نماز کو روشنی میں ادا کرنا، گرمی کے زمانے میں ظہر کو مؤخر کرنا۔ گھر پر سنتیں پڑھنا افضل ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو، گھر میں پرسکون ہو گھر کا ماحول، اور اس کو گھر جاتے ہی گھریلو کاموں کی تشویش لاحق نہ ہو جائے۔ اگر ایسا اندیشہ ہو تو مسجد میں سنتیں پڑھنا افضل ہے۔ گھر پہ جو ہم سنتیں پڑھیں گے وہ جب افضل ہے گھر پہ سنت پڑھنا جب ہمیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ ہم گھر پہ جا کر کاموں میں الجھ جائیں گے، اور اگر ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ گھر پر جا کر ہم کاموں میں الجھ جائیں گے اور سنتیں نوافل نہیں پڑھ پائیں گے، تو پھر افضل یہ ہے کہ مسجد میں ہی سنن و نوافل پڑھ کر کے جائیں۔ فجر کو روشنی میں ادا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی نماز اجالے میں پڑھو، اس لیے کہ یہ اجر میں بڑا ہوا ہے۔ فجر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا چاہیے، جب دن تھوڑا پھیلنے لگے اس وقت میں فجر کی نماز کو پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ نماز فجر کا وقت ختم ہونے والا ہو، سورج نکلنے شروع ہونے والا ہو، اس سے کم 25-30 منٹ یا 20 منٹ پہلے نماز پڑھنی چاہیے، زیادہ جلدی فجر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ گرمی کے زمانے میں ظہر کو مؤخر کرنا، گرمی کے زمانے میں ظہر کو دیر سے پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ سخت گرمی جہنم کا جوش ہے۔ تو جب ہم نماز ادا کریں ظہر کی گرمیوں میں، تو پھر اس وقت میں ہم نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھیں، یعنی تھوڑی دیر سے پڑھیں، اور سردی کے موسم میں ظہر جلدی ادا کرنا۔ سردی کا اگر موسم چل رہا ہے تو پھر اس میں ظہر کی نماز تھوڑی جلد پڑھ لینی چاہیے۔ آج کل ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جو ظہر کی نماز ہے بالخصوص وہ متعین ہو چکی ہے کہ جس مسجد میں ظہر کی نماز 1 بجے رکھی گئی تو وہاں پورا سال 1 ہی بجے رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سردی کے موسم میں جلدی کر لیں ٹائم اور گرمی کے موسم میں ٹائم بڑھا لیں، بلکہ اس کو بالکل بھول چکے ہیں ہم لوگ۔ اب اگر کہا جائے ان سے کہ بھائی نماز کو اس طرح کر لیا جائے، گرمی کے موسم میں ظہر جلدی پڑھی جائے اور سردی کے موسم میں ظہر جلدی پڑھی جائے اور گرمی کے موسم میں ظہر تاخیر سے پڑھی جائے، تو اس کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی یہ وقت اس لیے متعین کیا جاتا ہے ظہر کا کہ اگر کسی شخص کی یہاں پر نماز قضا ہو جائے گی تو دوسری مسجد میں جا کر پڑھ لے گا۔ تو مثال کے طور پر یہاں 1 بجے نماز ہو رہی ہے، دوسری مسجد میں 1:30 بجے ہو رہی ہے، کسی میں 1:15 بجے ہو رہی ہے، تو سب کا ٹائم فکس ہے ساری مسجدوں کا، تو اس کو معلوم ہے اگر یہاں قضا ہو گئی تو فلاں مسجد میں نماز مل جائے گی۔ تو اگر ہماری پہلے سے ہی یہ نیت ہوگی کہ ہماری نماز یہاں چھوٹ جائے گی تو وہاں پڑھ لیں گے، وہاں چھوٹ جائے گی تو پھر وہاں پڑھ لیں گے۔ آپ ترتیب اپنے کاموں کو دیجئے کہ بھائی نماز کا وقت ہماری مسجد میں 1 بجے ہے یا 1:30 بجے ہے، تو ہم اپنے کام کو سمیٹ کر کے اس سے پہلے نپٹا دیں اور اس کے بعد میں نماز ادا کر لیں۔ ہمیں کسی اور مسجد میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں جو محلے کی مسجد ہے، جہاں پر وقت مل رہا ہے وہاں پر نماز تیار ہے، وہاں پر پڑھ لیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک وقت ظہر کا فکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گرمی اور سردی کے موسم میں وقت الگ الگ ہونا چاہیے۔ اس کا آپ تمام حضرات بھی خیال رکھیں، اور جو امام حضرات ہیں وہ اپنے مقتدیوں کے سامنے اس بات کو واضح کریں اور ان کے سامنے اس چیز کو بتلائیں کہ یہ حدیث ہے کہ یہ پسندیدہ ہے کہ سردی کے موسم میں نماز کو جلدی پڑھا جائے ظہر کی نماز کو، اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے اور تاخیر سے پڑھا جائے۔
تو یہ کچھ باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے آداب سے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اس لیے یہیں پر ختم کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو میں باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو آداب ہیں نماز پڑھنے کے، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہم سب کو سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔